السلام علیکم دوستو، میں ہوں صفدر عارض بصیر اور آج آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج جو آپ کے لیے ویڈیو بنا کر لایا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ بہت ہی اچھے موضوع پر بنائی گئی ہے۔ اس کا موضوع ہے کہ آہستہ آہستہ غائب ہونے والی چیزیں۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں جو سہولیات اور آسائشیں میسر ہیں، صرف ایک عشرے قبل ان کا تصور بھی ناممکن تھا، لیکن دعا دیجیے جدید دور کو جو اپنی طرف تو ہمارے لیے کئی سہولیات لے کر آیا ہے، وہیں اس نے ہمیں کچھ چیزوں سے محروم بھی کر دیا ہے۔ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، لیکن ہماری زندگی سے بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہیں۔ بہت جلد یہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو نمبر 1 پہ ہے وہ ہے اندھیرا آسمان۔ آپ یاد کریں کہ آپ نے آسمان کی اصل رنگت کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ یقیناً آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ تیز رفتار ٹیکنالوجی کی بدولت روشنیاں ہماری زندگی میں اس قدر حاوی ہو چکی ہیں کہ یہ ہماری رات کو بھی دن بنا دیتی ہیں۔ ہم اب بھول گئے ہیں کہ آسمان کے رنگ کتنے ہوتے ہیں، خصوصاً رات کو تاروں کا چمکنا اور اندھیری راتوں میں آسمان کا نظارہ کیسا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے چابیاں۔ اگر آپ پرانے پاکستانی اور بھارتی ڈرامے دیکھیں تو اس میں آپ کو چابیاں نہایت اہم نظر آئیں گی۔ گھر میں بڑی بہو کی آمد کے ساتھ چابیاں اس کے سپرد کر دینا ایک پرانی روایت تھی جو اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ اب گھر بہو کے حوالے ہے۔ لیکن نئے دور کے ساتھ نہ صرف یہ روایت بلکہ ہر قسم کی چابیاں ہی ختم ہو رہی ہیں۔ جدید دور میں تیزی سے سماجی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے کا رواج، خاندان کے مختلف جوڑوں کا الگ الگ گھروں میں رہنا اور ذاتی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہ کرنے کا رجحان ہماری نانی دادی کے زمانے کی بہت سی روایات کو ختم کر چکا ہے۔ ہماری طرف اب الماریاں، تجوریاں اور گاڑیوں کی چابیوں کا استعمال بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ ان کی جگہ آٹومیٹک لاکس اور سمارٹ آلات نے لے لی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کتاب۔ آج کل مطالعے کا رجحان تو ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہت جلد اس کا طریقہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اگلے چند سالوں میں ہم اور ہمارے بچے روایتی کتاب کے بجائے سمارٹ اسکرین اور مطالعہ کریں گے، یعنی کہ موبائل اور ٹیب پر زیادہ تر بکس جو ہیں وہی ملیں گی آپ کو، یعنی کہ مطالعہ مکمل طور پر بکس سے ختم ہو چکا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے ڈاک خانہ، یعنی کہ پوسٹ آفس۔ پاکستان میں محکمہ ڈاک ایک عرصے سے زوال کا شکار ہے اور ایک طویل عرصہ قبل ہی ہم اس کو استعمال چھوڑ چکے ہیں۔ رابطوں کے لیے خطوط بھیجنا اب قصہ پارینہ بن چکا ہے، اور سمارٹ فونز کی بدولت ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوں کسی پیارے سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس محکمہ کو بھی بہت جلد باقاعدہ طور پر ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کی جگہ رابطوں کے آسان ذرائع یعنی موبائل اور سمارٹ فون کے ذریعے ویڈیو کالنگ، وائس کالنگ،
میسیجنگ اور ای میل وغیرہ لے لے گی۔ جو نمبر 5 پر ہے، جو آہستہ آہستہ غائب ہونے والی چیز ہے، وہ ہے زرد بلب۔ ہمارے گھر میں جلتے زرد بلب ایک زمانے میں اردو ادب کا بھی حصہ تھے، جو عموماً اداسی اور تنہائی کی نشاندہی کرتے تھے، تاہم اس کا استعمال بھی بہت کم ہو چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ ان بلبوں کا بجلی کا زیادہ خرچ کرنا۔ ایک زرد بلب 40 سے 100 واٹ میگا واٹ بجلی خرچ کرتا ہے، جو توانائی اور پیسے دونوں کا ضائع ہے۔ ان بلبوں کی جگہ اب زیادہ روشنی مگر کم بجلی خرچ کرنے والی روشنیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں 90% LED اور کم توانائی والی روشنیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ ڈیئر، اس کے بعد آتا ہے نمبر 6 پہ کلچ پیڈل۔ جدید دور میں گاڑی کا نیا ماڈل پہلے سے زیادہ جدید آٹومیٹک ہوتا جا رہا ہے۔ گاڑی میں کلچ اور پیڈل بہت جلد ایک گمشدہ شے بن جائے گی، اور شاید ہمارے بچے کبھی اس وقت اور مشقت سے آشنا نہ ہو سکیں گے جو گاڑی چلانا اور گاڑی سیکھنے اور گاڑی چلانے میں آتی ہے۔ یہ تھی چند چیزیں ڈیئر جو آپ کو میں نے نشاندہی کروائی ہے، جو آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔